اس میں اور یہ آ رہا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے اس کے اوپر روزہ 14 سال کی عمر میں واجب ہوتا ہے، کیا واجب ہونے کے لیے شرط 14 سال ہے یا اور کوئی وجہ بھی ہے کہ عمر ہی معنی رکھتی ہے یا اور کوئی؟ دیکھیے اگر چونکہ بلوغ کو دیکھا جائے گا ہاں تو سنی بلوغ کی 3 علامتیں بیان کی ہمارے علماء نے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بلوغ جو ہے صرف جو ہے بلوغ سنی ہے اور بلوغ مثلاً اب اس میں ایک بلوغ کی آدمی کو احتلام ہونے لگے اور یہ ہے کہ اس کے زیر ناف جو ہے بال نکل آئیں. یہ تینوں علامت بتائیے. یہ نہیں کہ صرف اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان 13 سال میں 14 سال میں احتلام ہونے لگتا ہے اور کوئی بچوں کو 13-14 سال میں زیر ناف بھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ سنی لحاظ مثلاً جو سنی لحاظ کہا گیا ہے کہ بالغ ہونے کا وہ علامت نہیں پائی جاتی ہے. لیکن اکثر علماء پر یہ کہا جائے کہ کل کے کل علماء سن کے قائل ہیں. سن کے قائل یعنی 15 سال کی عمر میں بچے کے اوپر روزہ واجب ہوگا اور 9 سال کے بچے کے اوپر روزہ واجب ہوگا. اب اگر ہمارے ہندوستان کی لڑکیوں کو دیکھا جائے تو 9 سال کے بچے کے اوپر دیکھا جائے تو جو علامت بتائی گئی ہے کہ 9 مہینے میں حیض آنا چاہیے، 9 مہینے میں 9 سال میں حیض آنا چاہیے. لڑکی کو حیض نہیں آتا ہے. 11 سال ہو جاتا ہے، 12 سال ہو جاتا ہے، کہیں 13ویں سال میں یا 12ویں سال میں ان لڑکیوں کو حیض آتا ہے. جی اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا، اب کیونکہ شریعت جب آئی تھی اور اس وقت کا دور اس وقت کا کچھ اور تھا، تو اس وقت اس کے لحاظ سے 9 سال میں لڑکیوں کی شادی بھی ہو جاتی تھی، پورا باقاعدہ طور پر نشومان بھی ہو جاتی تھی، جس طرح آج جو ہے 9 سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو لہذا اگر ہم سن کے قائل ہیں تو لڑکیوں کو بھی 9 سال میں ان چیزوں کا پابند ہونا پڑے گا. کیونکہ ہمارے سارے علماء جہاں بھی بررسی کی ہے، جہاں پر بات کی ہے، وہاں پر سنی کے لیے بات کی ہے اور جو علامات بتائے گئے ہیں ان علامات کو تذکرہ نہیں کیا ہے، اور بھی قمری سال کے لحاظ سے کیا ہے، نہ شمسی کے لحاظ سے کیا ہے نہ عیسوی کے لحاظ سے کیا ہے. کیونکہ قمری میں اگر بلوغ دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو مثلاً ہمارے یہاں اکثر بچے ماہ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں تو ماہ رمضان میں معلوم ہے کہ اس تاریخ میں پیدا ہوا ہے، اس تاریخ میں لڑکا بالغ ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی عیسوی لحاظ سے رکھتا ہے، کیونکہ اور تاریخیں جو ہے عیسوی میں لکھی جاتی ہیں، اسی کو معیار سمجھا جاتا ہے. اب اس سے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو اب ہر سال کے لحاظ سے 11 دن اگر یعنی 150 دن جو ہے کم کرنا پڑے گا. 1.5 یعنی 5 مہینہ 6 مہینہ کم کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے وہ والے ہوں گے. اس طرح سے اور لڑکیاں جو ہیں 90 دن کم کرنا پڑے گا، 90 دن کم کرنا پڑے گا. لہذا سب سے معیار رکھیے کہ آپ اسلامی مہینہ قمری مہینے کو رکھیے اور وہی معتبر بھی ہے. لیکن لڑکیوں کے لیے بہرحال اگر ممکن ہے کہ ہمارے علماء تک یہ بات پہنچائی جائے اور ان کو کیفیت بتائی جائے اور یہاں کی لڑکیوں کو لے کے جائیں اور دکھائیں کہ یہ 9 سال کی ہے، بتائیے اس کے اوپر پردہ واجب ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ واجب ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا حکم صادر کرتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ دیکھ کے اور کچھ فیصلہ بدل سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے لحاظ سے ان کا کچھ سن اور ہونا چاہیے. مطلب جیسے ایک بچی ہے جو 9 سال کی ہو گئی لیکن چونکہ کمزور ہے، لیکن ایک اچھے گھرانے میں پلنے والی بچی ہے جو ماشاءاللہ تندرست بھی ہے، اور تو 9 سال کی ہو گئی لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 9 سال کی ہوئی ہے رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھتے، گھر والے بھی کہتے ہیں رہنے دیجیے ابھی چھوٹی ہے بعد میں رکھ لے گی. تو 9 سال کی ہو گئی، روزہ تو واجب ہو گیا ہے، تو اب جو گھر والے یا خود بچی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہی ہے تو اس کے کیا حکم ہے؟ کیا دیکھیے نہیں ہم نے کہا نا کہ اول تو ہندوستانی جو مزاج ہے
ہندوستانی جو مزاج ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے. جی 9 سال میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اور وہ یہ جان جائیں گی 9 سال میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کو 7ویں سال میں روزہ رکھنا شروع کر دے. 7ویں سال میں، 8ویں سال میں 2-3 روزہ رکھے گی. اب تو 9 سال ہو جاتا ہے، پہلا روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں لڑکیاں وہ اس طریقے سے. لیکن ابھی ہم کو یہ ہندوستانی مزاج پہ کہا جائے یا ہندوستانی احکام پر نہیں عمل کر رہی ہے. ہم اپنے عقیدوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں یہ علامت جو بتائی ہے ٹھیک بتائی ہے، وہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جو سن جو بتایا ہے، اگر وہ 9 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، اگر ہم حکماء کے، علماء کے، فقہاء کے، مجتہدین کے پابند ہیں تو اس پر عمل کرنا ہمیں واجب ہے. 9 سال میں اگر آپ اپنے بچی کو روزہ نہیں رکھوا رہے ہیں، جو نہیں رکھوا رہا ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس کا، اس کو اس کی طرف سے کفارہ بھی دینا پڑے گا، روزے کی قضا بھی کرانا پڑے گا. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بچہ ہے 12 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اب وہ ہر وہ کنڈیشن، ہر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو ایک بالغ بچہ یعنی 15-14 سال سے زیادہ عمر کا بچہ دیکھتا ہے. تو جو 12 سال کا بچہ ہے وہ تندرست بھی ہے، چونکہ غذا یا آب و ہوا کا کچھ ایسا اثر ہے کہ اس نے 12 سال کی عمر میں اس کے مطلب داڑھی کے بال آ گئے، مونچھیں آ گئیں اور اس کو اطلام بھی ہونے لگا. تو کیا ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ اور نماز واجب مانی جائے گی جبکہ وہ بھی 15 سال کا نہیں ہے؟ دیکھیے ہم نے کہا کہ اگر یہ علماء نے جو ہے اس کے بارے میں دونوں وجہ بیان کی ہے. ایک میں کتاب دیکھیے تاکہ جو واضح ہو جائے کہ بلوغ کے لیے جو کہا ہے کہ سن، اکثر علماء نے بلوغ کی قید لگائی، سن کی قید لگائی ہے. اور جب بلوغ کی عالم لگائی، سن کی لگائی ہے، تو جب تک وہ 15 سال کا نہیں ہوگا، سمجھا؟ دیکھیے لڑکوں کے بالغ ہونے کی علامت تو 4 بتایا نہیں، اب یہ بتایا 15 سال کمرے مکمل ہو جائیں، یعنی تقریباً 14 سال مہینے 15 دن عیسوی کے معادل ہو، منی خارج ہونا ہے، لیکن آپ کو بال کا نکلنا ہے، چہرے اور ہونٹ کے نیچے لیکن سینے نہیں ہے. اب یہ بالغ ہونے، یہ کہہ رہے بھاری، لیکن سینہ یا تیرے بغل یا بال کا نکلنا یا آواز کا بھاری ہونا بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے. تو اب انہوں نے دیکھے جو کہا ہے، یہ تو 4 علامت میں کسی ایک کے ہونے سے بالغ ہو جاتا ہے، اگر نہیں کسی ایک کے ہونے سے. اب اگر ان کے اس پر عمل کریں گے، سمجھا؟ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے آغا سستانی صاحب کا، یعنی یہ سوال کیا گیا ہے. یہ توضیح مسائل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، توضیح مسائل میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اب اگر توضیح مسائل میں مسئلہ نہیں، آغا سے سوال کیا گیا ہے، اور جب سوال کیا گیا ہے تو ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت پائی جاتی ہے تو روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے. اور اگر نہیں رکھ رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اس کے گھر والے منع کر رہے ہیں تو اس کے گھر والے بھی ذمہ دار ہوں گے.